موضوع الدرس فيه قصة غزوة بدر وأحكام الأنفال والفيء والغنيمة سورة الأنفال تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال آخرون إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين كما يتصرف في مال الفيء. اب بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ خمس جو ہوگا 4 حصے تو مجاہدوں میں تقسیم ہوں گے. خمس جو ہے اس میں اللہ کے پیغمبر کا اختیار ہے، جہاں چاہیں خرچ کریں. پہلا قول یہ تھا کہ وہ ان 5 جگہوں میں خرچ کریں گے، ذوی القربى والیتامى والمساکین. اور اب یہ کہ ان کی مرضی ہے، جہاں چاہیں خرچ کریں. وقال شیخنا الامام العلامة ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی وهذا قول مالک واکثر السلف واصح الاقوال. مفسر فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے کہ اللہ نے جب دے دیا اللہ کے رسول کو تو جو چاہیں اس میں تصرف فرمائیں. اور فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک سب سے صحیح قول یہی ہے. فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا وَعَلِمْ فَقَدْ اخْتُلِفَ أَيْضًا فِي الَّذِي كَانَ يَنَالُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْخُمُسِ مَاذَا يَصْنَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ. فقال قائلون يكون لمن يأتي الأمر من بعده. اب مفسر فرماتے ہیں پھر اس بات میں اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خمس کا کیسے مسئلہ ہوگا. حضور کی زندگی میں چلو ایک بات ہے کہ بھئی حضور چاہیں تو ان 5 میں خرچ فرمائیں، چاہیں تو کسی اور جگہ خرچ فرمائیں. لیکن حضور کی وفات کے بعد کیا ہوگا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد جو ہے یہ خلیفے کے ہاتھ میں ہوگا، وہ اس کے اندر جو ہے وہ تصرف کرے گا. روا هذا النبی بکر وعلی وقتادہ وجماعہ، یہ سب یہی فرماتے ہیں. وجاء فی حدیث مرفوع وقال بلکہ ایک حدیث مبارک میں بھی ہے وقال آخرون یصرف فی مصالح المسلمین. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ مسلمین کی ضروریات میں خرچ کریں گے. وقال آخرون بل هو مردود علی بقیۃ الاصناف. بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، حضور کے علاوہ باقی جو قسمیں ہیں ان پر صرف کیا جائے گا. ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اختارہ ابن جریر. وقال آخرون بل سام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسام ذوی القربى مردودان علی الیتامى والمساکین وابن السبیل. بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور کا جو حصہ ہے
اور آپ کے جو رشتہ داروں کا حصہ ہے وہ پھر یتامى اور مساکین اور ابن سبیل پہ خرچ کیا جائے گا۔ قال ابن جریر وذلك قول جماعت من اہل العراق، اہل عراق کی ایک جماعت کا یہی مسلک ہے۔ وقیل ان الخمس جمیعہ لذوی القربى، بعض فرماتی ہیں کہ نہیں، خمس جو ہے سارا حضور کے رشتہ داروں کے لیے ہے۔ كما رواه ابن جرير حدثنا حارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عبد الغفار قال حدثنا من آل بن عمرو سألت عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن الحسين رضوان الله عليهم عن الخمس فقال هو لنا، فقلت لعلي فإن الله يقول واليتامى والمساكين وابن السبيل وقال یتامانا ومساکینا۔ اس روایت میں آتا ہے عبداللہ بن محمد بن علی فرماتے ہیں علی بن الحسین بھی کہ عن الحسن، حضرت حسن بصری سے ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ یہ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہوا لنا، وہ جو حصے ہو ہمارے لیے ہے، خمس جو ہے۔ فقلت لعلی، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا سبیل، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے میں اندر جو یتیم ہے جو مسکین ان کو دیا جائے گا۔ وقال سفیان الثوری وابو نعیم وابو اسامہ کیسے مسلم سألت الحسن ابن محمد بن الحنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ قول اللہ تعالیٰ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَقَالَ هَذَا مِفْتَاحُ كَلَامِ اللَّهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا بھی یہی تو اصل چابی ہے نا اللہ کے کلام کی، اللہ کا نام جو ہے دنیا آخرت میں۔ البتہ اختلاف اس بات میں ہے کہ یہ دو حصے جو ہیں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، یاد رکھیں یہ دو حصوں کا حضور کے بعد یہ کس پہ خرچ ہوں گے؟ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال قائلون السهم النبی تسلیما للخلیفۃ من بعدہ، وہ فرماتے ہیں حضور کا جو حصہ ہے آپ کے بعد جو خلیفہ بنے گا اس کو ملے گا۔ وقال آخر لقرابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے قریبی رشتہ داروں کو ملے گا۔ وقال آخر السهم القرابۃ لقرابۃ الخلیفۃ، انہوں نے فرمایا کہ رشتہ داروں کا حصہ جو ہے وہ خلیفے کے رشتہ داروں کو ملے گا۔ واجتمع يوما يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، اس بات پہ ان کا اتفاق ہے کہ یہ جو پیسے ہوں گے وہ خرچ کیے جائیں گے سواری پر اور جنگ کی تیاری کے لیے ہتھیاروں پر۔ فکان علی ذلک فی خلافۃ ابی بکر عمر رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت ابی بکر حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں ہوا۔ قال مجید ابراہیم کان ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یجعلان سام النبی صلی اللہ علیہ وسلم القوائی والسلاح، حضرت ابو بکر حضرت عمر حضور کا جو حصہ تھا آپ کی وفات کے بعد جنگ میں ہتھیاروں میں جنگ کی تیاری میں خرچ فرماتے تھے۔ وقلت ابراہیم ما کان علی یقول فی، حضرت علی کیا فرماتے ہیں قال کان اشدهم فیہ، وہ اور اسی طرح وہ بھی اس مسئلے میں اسی طرح تھے اور بڑے سخت تھے۔ وهذا قول طائفة كثيرة من رحمهم الله تعالى واما سامد القربى فانه يصرف الى بني هاشم بن المطلب۔ اب حضور کے رشتے داروں